السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ حضرت محمد مصطفیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روزے کا اختیار کیسے ہوتا ہے؟ پیارے دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات زندگی میں 9 رمضان دیکھے ہیں، یعنی کہ 9 رمضان گزرے ہیں۔ 10ویں رمضان کے شروع ہونے سے پہلے آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، یعنی کہ آپ اللہ کے پاس تشریف لے گئے۔ اس طرح سے آپ نے اپنی زندگی میں روزے فرض ہونے سے وفات تک 9 رمضان گزرے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری اور افطاری کیسے ہوتی تھی، یعنی کہ آپ سحری اور افطاری میں کیا کیا چیزیں کھانا پسند کرتے تھے، اور ساتھ میں ہم آپ کو پیارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری کا ایک ایسا واقعہ بھی بتانے والے ہیں جس کو سن کر یقیناً آپ لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، آپ نے پیارے نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر اس ویڈیو کو لائک تو کر ہی دیا ہوگا، تو بس میرے چینل کو سبسکرائب ہی کر لیجئے۔ تو بس آپ اس ویڈیو کو آخری تک دیکھیے۔ دوستو، حضرت انس شردی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند کھجور سے افطاری فرماتے تھے، یعنی کہ آپ تازہ کھجوروں سے افطاری کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجور نہ ملتی تو پھر آپ خشک کھجور سے، یعنی کہ سوکھے کھجور سے افطاری فرماتے، اور اگر کبھی خشک کھجور بھی نہ ہوتے تو پھر آپ تھوڑا پانی پی کر افطاری کرتے تھے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں سے یا پھر کسی ایسی چیز سے افطاری فرماتے تھے جو آگ کی پکی ہوئی نہ ہوتی تھی، جیسے کہ پھل اور فروٹس، یعنی کہ آپ اس طرح کی چیزوں سے روزہ افطار کرنا زیادہ پسند کرتے تھے۔ اس لیے یاد رکھیں، تازہ کھجور سے افطاری کرنا یہ مستحب ہے، اور اگر تازہ کھجور نہ ملے تو خشک کھجور سے یعنی چھوارے سے روزہ کھولنا بھی بہتر ہے، اور اگر کبھی خشک کھجور بھی نہ ملے تو پھر پانی سے افطاری کرنا بھی ہمارے پیارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یا پھر اس کے علاوہ جوس یا دودھ کے ساتھ بھی روزہ کھولنا بہتر ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری میں آگ پر پکی ہوئی چیزوں کو نہیں کھاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے نہیں کہ اس کے لیے آپ نے منع فرمایا ہے، بلکہ اس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ افطاری میں آگ کی پکی ہوئی چیزوں کو کھانے سے پیٹ کو نقصان پہنچتا ہے، معدہ پیٹ میں نقصان پہنچاتا ہے، اس لیے آپ اپنے آپ کو اس پریشانی سے بچائے رکھیں۔ مگر آج کل تو دیکھنے میں آتا ہے کہ زیادہ تر لوگ افطاری میں سموسے اور پکوڑوں کا کھانا ہی زیادہ پسند کرتے ہیں، مگر یاد رکھیں، ایسا اللہ کے پیارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں کرتے تھے۔ اس کے علاوہ دوستو، اللہ کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سحری کھاتے تو بالکل آخری وقت میں کھاتے تھے۔ ادھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دے رہے ہیں، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری لقمہ کھا رہے ہیں، اور ادھر سورج نیچے ہوا یعنی کہ ڈوبا، اور آپ نے اپنے منہ میں کھجور رکھی، یعنی کہ افطاری کی ایسی آپ اس لیے کرتے تھے جس سے آپ کی امت پر بھوک کا وقت کم سے کم آئے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے وقت میں بکرے کی سیری کھا رہے تھے۔ حضرت علی بھی آپ کے پاس میں تھے، اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ،
وقت ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ برائے مہمانی کھانا پینا بند کریں۔ اور یہ کہہ کر حضرت بلال اذان دینے چلے گئے اور اذان دینے کی تیاری کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت بلال کو خیال آیا کہ پتہ نہیں میرے نبی نے کھانا پینا بند کیا ہے یا نہیں۔ اس لیے حضرت بلال واپس آئے اور آ کر دیکھا تو ابھی بھی اللہ کے نبی سحری کھا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت بلال نے کہا، یا رسول اللہ کی قسم سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، صبح ہو گئی ہے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ نیچے کر دیے اور کہنے لگے، اے بلال، ابھی وقت باقی تھا، لیکن تیری قسم کھانے پر اللہ نے اس کو پہلے ہی نکال دیا کہ تیری قسم کہیں جھوٹی نہ پڑ جائے۔ پھر حضرت علی نے فرمایا، اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے رہتے تب تک صبح صادق نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ اب دوستو آپ کو ان 10 چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند کرتے تھے اور ان کو شوق کے ساتھ میں تناول فرمایا کرتے تھے۔ یاد رکھیں، اللہ کے پیارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا بہت ہی سادہ تھا۔ شہد، زیتون کا تیل اور کدو تو آپ بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ آپ اپنے منہ اور دانتوں کا بھی بہت خیال رکھتے تھے، اس وجہ سے آپ کچا پیاز اور لہسن کبھی نہیں کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیاز اور لہسن کو ان کی بدبو کی وجہ سے ناپسند فرماتے تھے۔ یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی چیز یا کوئی کھانا پینا پسند نہ ہوتا تو آپ اس کو چھوڑ دیتے تھے، یعنی کہ اس کو نہیں کھاتے تھے، مگر اس چیز کو آپ برا نہیں کہتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ کو جس قسم کا بھی کھانا مل جاتا تھا آپ اس کو تناول فرما لیتے تھے، یعنی کہ آپ وہ تمام کھانا جو خدا نے حلال کیا ہے اس کو آپ تناول فرما لیتے تھے، مگر یہ 10 چیزیں اللہ کے نبی کو بہت زیادہ پسند تھی، ان کا آپ بڑے ہی شوق کے ساتھ تناول فرماتے تھے۔ نمبر 1، کھجور۔ دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور سب سے زیادہ پسند تھی۔ آپ چند کھجوروں سے افطاری فرماتے تھے، یعنی کہ تازہ کھجوروں سے آپ افطاری کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجور نہ ملتی تو پھر آپ خشک کھجور سے افطاری کرتے تھے، اور اگر خشک کھجور بھی نہ ملتی تو پھر آپ پانی سے افطاری کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کھجور ہوتی ہے اس گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں ہوتا۔ نمبر 2، انگور۔ دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور کھانا بھی بہت پسند تھا، یعنی کہ آپ انگور کو بڑے ہی شوق کے ساتھ میں کھاتے تھے، کیونکہ انسانی صحت کے لیے بھی انگور بہت ہی فائدہ مند پھل ہے۔ نمبر 3، انار۔ دوستو، انار کھانا بھی اللہ پاک کے نبی کو بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ انار کو بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ انار جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ نمبر 4، انجیر۔ دوستو، حضرت محمد مصطفیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک غذا انجیر بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انجیر بھی جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے، کیونکہ جنت میں جتنے بھی پھل ہوں گے وہ انجیر کی طرح ہوں گے، ان میں انجیر کی طرح نہ کوئی چھلکا ہوگا اور نہ ہی کوئی گٹھلی ہوگی۔
اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انجیر کا پھل کئی طرح کی بیماریوں کو بھی روکتا ہے۔ نمبر 5، تربوز۔ دوستو، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو افطاری میں تربوز بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر تربوز کو کھجور کے ساتھ میں ملا کر کھاتے تھے۔ نمبر 6، دودھ۔ دودھ بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا میں سے ایک غذا ہے۔ آپ کو دودھ بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر گائے اور بکری کا دودھ استعمال کرتے تھے۔ آپ دودھ کو کبھی خالص تو کبھی پانی میں ملا کر پینا پسند کرتے تھے۔ نمبر 7، شہد۔ دوستو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر شہد کا استعمال کرتے تھے، اور یہی نہیں، شہد کا ذکر قرآن پاک میں بھی کئی دفعہ آیا ہے۔ نمبر 8، گوشت۔ دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کھانا بھی بہت پسند تھا۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا اور جنت دونوں جگہ میں سب کھانوں کا سردار گوشت ہوگا۔ آپ شوربے والے گوشت کو کھانا پسند فرماتے تھے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوربے والے اور بھنے ہوئے گوشت کو زیادہ شوق سے کھانا پسند کرتے تھے۔ آپ کو بکرا اور بکری، دمبا اور اونٹ کا گوشت سب سے زیادہ پسند تھا۔ نمبر 9، جو کی روٹی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کی روٹی بھی بہت زیادہ پسند تھی۔ آپ اکثر جو کی روٹی کھانا پسند کرتے تھے، اور بغیر چھنی ہوئی آٹے کی موٹی روٹی کھانا پسند کرتے تھے۔ نمبر 10، چاول۔ دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاول کھانا بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ چاول کو بھی بڑے شوق کے ساتھ کھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے چاول کے دانے میں بہت برکت رکھی ہوئی ہے۔ تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور پیارے سے کامنٹ کیجئے، اور میرے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ پلیز، خدا حافظ۔